السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ اس ملک اور اس شخص کا قصہ ہے جس کے پاس نہ ہی پاکستان جیسی آرمی ہے اور نہ ہی ان کے پاس ایٹم بم ہے اور نہ ہی پاکستان جیسی قوم ہے اور نہ ہی پاکستان جیسے سورسز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان پہ رحم کیا ہوا ہے اور جو سورسز اللہ پاک نے پاکستان کو دیے ہوئے۔ تو جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں شمالی افریقہ کے ملک تیونس کی، جس کا حالیہ پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر قیس سید۔ تو ان کی دو چیزیں آپ دیکھیں اور پاکستانی جو ہمارے سیاسی ہیں پولیٹیشن یا ہمارے جو سیاسی پولیٹیشن یا ہمارا جو پاکستانی نظام ہے اس کو دیکھیں، کس کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں۔ تو پہلی تو ان کا چیک کریں کہ سیاسی ظرف پہ میں آپ کو ان کا ایک قصہ سناتا ہوں۔ حالیہ ان کے الیکشن ہو رہے تھے تو ان کا جو حریف ہے نبیل القری، جس نے کروڑوں اربوں روپے اپنی کمپین پہ لگائے اور کچھ کرپشن کے کیسز کی وجہ سے اسے سزا ہو گئی چند دن کے لیے۔ تو ڈاکٹر قیس سید صاحب کا آپ یہ صرف دیکھیں کہ انہوں نے ان کی جو الیکشن کمپین تھی انہوں نے روک دی اور انہوں نے کہا جو میرا حریف ہے جب تک وہ باہر نہیں آئے گا یا میں سیم بیٹل آف گراؤنڈ نہیں ملے گا تب تک میں جو الیکشن کمپین ہے میں اس کو کنٹینیو نہیں رکھوں گا اور میں تب تک جو الیکشن کمپین ہے اس کو سٹارٹ نہیں کروں گا۔ تو دوسرا وہ اسی دوران الیکشن سے پہلے، ابھی الیکشن ہوئے نہیں تھے، کمپین ہی جاری تھی، تو ان سے انٹرنیشنل میڈیا نے ان کا انٹرویو لے گیا اور انٹرویو میں انہوں نے کچھ سوال اٹھائے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں اور گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں، آپ پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں، تو آپ اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ باہر رکھیں گے؟ تو ڈاکٹر قیس سید صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ باحال ہے یہی غلط ہے، کیونکہ اسرائیل کے لیے تو لفظ غداری ہونا چاہیے، ہم کبھی بھی ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھیں گے۔ تو دوبارہ پھر ایک اور سوال کرتا ہے کہ آپ کے ملک میں ایک بہت بڑی درگاہ ہے یہودیوں کی، جہاں ہر جگہ سے پوری دنیا سے یہودی آتے ہیں اور آ کے عبادت کرتے ہیں۔ کیا آپ یہودیوں کو اپنی عبادت، جو ان کی عبادت گاہ ہے وہاں ان کو عبادت کرنے کی اجازت دیں گے؟ تو ڈاکٹر قیس سید کہتے ہیں کہ جی، یہ ملک سب کا ہے، اقلیتوں کا بھی ہے، جو غیر مذہب ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جو جتنی بھی اقلیتیں ہیں سب کا ہے، لیکن سب ہر جگہ سے عبادت کے لیے آ سکتے ہیں یہودی، لیکن جن کے پاس اسرائیلی پاسپورٹ ہوگا ہم انہیں اجازت نہیں دیں گے، اپنے ملک میں ان کو انٹری نہیں کرنے دیں گے، ان کو عبادت کی اجازت دیں گے اور نہ ہی اپنے ملک میں ان کی انٹری ہونے دیں گے۔ تو پھر ایک اور جو اینکر ہے وہ سوال کرتا ہے کہ آپ فرض کریں الیکشن جیت جاتے ہیں، کیا آپ کے اوپر باقی ملکوں کی طرف سے اگر دباؤ ہو، کوئی ایسا کوئی بنے جس سے آپ کو کہیں کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں، تو آپ اسرائیل کو تسلیم کریں گے؟ تو ڈاکٹر قیس سید صاحب کہتے ہیں کہ میں اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں، بچوں اور بوڑھوں کے اوپر جس طرح کا وہ ظلم کر رہا ہے، جس طرح کے وہ مار پیٹ اور بم باری اور ایک دہشت گردی کا مظاہرہ کر رہا ہے ان لوگوں کے اوپر، اس وجہ سے ہم اسرائیل کو نہ ہی مانتے ہیں، نہ ہی ان کے ساتھ تعلقات قائم کریں گے اور نہ ہی ان کو اپنے ملک میں انٹری کی اجازت دیں گے۔
اچھا، یہاں جو میں نے آپ کو ڈاکٹر قیس سید صاحب کا قصہ سنایا ہے اور سیاسی ضعف کی بات کی ہے، کیا پاکستان میں بھی ایسا ہو رہا ہے، ایسا ممکن ہے؟ تو بات کرتے ہیں پاکستان کی، تو میرے خیال سے تو یہاں 1% بھی ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو سیاسی حریف کو یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کب سیاسی حریف کو کدھر سے نقصان پہنچائیں اور کدھر سے اسے روکا جائے، اور کدھر سے اگر اس کی کوئی کمپین چل رہی ہے یا جو سیاسی جو حریف ہے ان کے کوئی مد مقابل اس طرح کا کوئی فیصلہ کر رہا ہے جو ملک یا قوم کے لیے اچھا ہے، پھر بھی وہ جو ان کے جو سیاسی حریف ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں کرنے دیتے، اور ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو روکا جائے۔ تو دوسرا جو بات کی ہے اسرائیل کی، تو پاکستان تو بدقسمتی سے ایسا ملک رہا ہے جہاں سٹنگ پرائم منسٹر کو ہٹا دیا جاتا ہے، جو انٹرنیشنل لابی کہتی ہے یا امریکہ کہتی ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، یا جو بڑے بڑے پروجیکٹ جو پاکستان کے مفاد میں ہوتے ہیں وہ پروجیکٹ بند کر دیے جاتے ہیں، یا کوئی ایسے فیصلے جو انٹرنیشنل سطح پہ ہمیں کرنے ہوتے ہیں لیکن وہ امریکہ یا انٹرنیشنل لابی جو ہوتی ہے وہ نہیں کرنا چاہتی یا وہ نہیں چاہتی، تو پاکستان وہ فیصلے یا ڈیسیجن نہیں لے سکتا۔ تو بدقسمتی سے ہمیں نہ ہی ڈاکٹر قیس سید صاحب جیسا حکمران ملا ہے اور نہ ہی نظام ہمیں ملا ہے، کیونکہ شروع دن سے ہی یہ نظام یہ کیسا ہے کہ ہم غیروں کے کہنے پہ فیصلے کرتے ہیں، اور بڑی بڑی جو ڈیسیجنز ہیں وہ ان کے کہنے پہ ڈیسیجن لیتے ہیں، اپنا ہمارا کوئی بھی نظام نہیں ہے، ہمارا کوئی نظریات نہیں ہے، کیونکہ ہم انٹرنیشنل لابی امریکہ یا یورپی جو ملک ہیں ان کے تحت ہم چلتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا کریں اور اس آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔